هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساسا لعلم الحلال والحرام، وصيرها مؤثقة بالبراهين والدلائل وموشحة بالحلول والشمائل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين، وأيد العلماء بالأيدي المتين، ورفع درجاتهم في أعلى عليين، وشهد لهم بالفلاح واليقين، وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين، وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساسا لعلم الحلال والحرام. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ثابت ہیں جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کی بنیاد بنایا اور حلال و حرام کے علم کے لیے اساس بنایا، وصیرها موثقة بالبراہین والدلائل وموشحة بالحلي والشمائل، اور ان کو دلائل اور براہین سے مستحکم اور مضبوط بنایا اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کے زیورات سے آراستہ کیا۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين، وأيد العلماء بالأيدي المتين، ورفع درجاتهم في أعلى عليين، وشهد لهم بالفلاح واليقين۔ اور درود و سلام ہو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے شریعت کی ان رسموں کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا اور علماء شریعت کی پرزور تائید فرمائی، اور علماء شریعت کو پرزور تائید کے ذریعے قوی اور مضبوط بنایا۔ ورفع درجاتهم فی اعلی علیین، اور ان کے مرتبے کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں بلند کیا۔ وشہد لهم بالفلاح والیقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات اور یقین کی شہادت دی۔ وعلی آلہ واصحابہ الہادین والمہتدین، وتابعیہم وتبعہم من الائمۃ المجتہدین، اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام، اور درود و سلام حضور کے آل و اصحاب پر نازل ہو جو دوسروں کو ہدایت دینے والے تھے اور خود ہدایت پر تھے، اور ان کے تابعین اور تبع تابعین پر بھی جو ائمہ مجتہدین میں سے تھے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اور حسب دستور مصنفین، سلف صالحین اور قرآن و حدیث کے اتباع کرتے ہوئے صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمدللہ سے کیا ہے۔ آپ نے حدیث درس نظامی کے شروع کتاب سے سنی ہوگی، جو ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع و ابتر۔ اسی طرح بعض طرق کے اندر یہ الفاظ ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع و ابتر، یعنی کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی عظیم الشان کام اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع نہ کی جائے تو وہ کام دم بریدہ یعنی بے برکت ہوتا ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔
چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے۔ یہ جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، اس عبارت میں سب سے پہلے صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا پیش لفظ تحریر کیا ہے، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے کتاب کا آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف فرمائی ہے، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی کتاب کی تالیف کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اپنی کتاب کے بارے میں چند باتیں بیان فرمائی۔ اردو میں سے پیش لفظ کہا جاتا ہے۔ پیش لفظ کے اندر مصنف جو ہے اپنے کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں بتلاتا ہے۔ یہاں پہ مصنف اللہ نے اپنی کچھ باتیں بتلائی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں جو تھوڑے بہت مشکل الفاظ آ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حمد، یہ باب سمیہ سے ہے، حمیدہ یحمد حمدن مصدر ہے، اس کے بعد آتے ہیں تعریف کرنا۔ اس کے بعد آیا ہے اصول الفقہ، اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور عربی زبان میں اصل کے معنی جڑ کے آتے ہیں۔ مبنا یہ اسم مفعول ہے، بنیاد کے معنی آتے ہیں، مدار کے معنی آتے ہیں۔ شرائع شریعتون کی جمع ہے، اس کے معنی طریقے کے کہتے ہیں۔ اساس کے معنی بنیاد کے آتے ہیں۔ حلال کے معنی جائز کے آتے ہیں، اور حرام اس کا مقابل ہے۔ سیرہ یہ باب تفعیل سے ہے، سیرہ باب تفعیل سے ہے، کسی چیز کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنا۔ موثقتاً اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں مضبوط کے۔ اس کے بعد ہے براہین، اس کے معنی آتے ہیں حجت کے۔ اس کے بعد ہے موشحتاً، یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں مزین، اور حلیون کے معنی زیور کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شمائل، شمائل کے معنی عادت کے آتے ہیں، اور سید ان کے معنی آقا کے آتے ہیں، اس کی جمع ہے سادہ۔ اجرا یجری اجران باب فعل، اس کے معنی آتے ہیں نافذ کرنا۔ رسوم رسم کی جمع ہے، نشان ضابطے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایت باب تفعیل سے ہے، قوت بخشنا۔ متین کے معنی مضبوط کے آتے ہیں، اور درجات یہ درجتن کی جمع ہے، اس کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں۔ علیین عربی زبان میں بالا خانے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اصحاب، یہ صاحب کی جمع ہے، ساتھی کے معنی استعمال ہوتا ہے۔ صاحب الحادین کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنے والا، اور مہتدین کے معنی آتے ہیں ہدایت پر قائم رہنے والا۔ تو ایک ہوتا ہے ہدایت پانا، اور اس پر قائم رہنے والے کو مہتدین کہتے ہیں۔ تابعین کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنے والے کو۔ اور ائمہ عربی زبان میں امام کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ آدمی جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی تقلید کی جائے۔ اور مجتہدین یا مجتہد کی جمع ہے، کہتے ہیں وہ آدمی جو دلیلوں سے مسائل کو نکالے۔ یہ تھے اس میں خطبہ کتاب کے اندر جو مشکل الفاظ تھے تھوڑے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ الفاظ آئے ہیں، اس کو ہم اصطلاحاً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حمد، تو حمد کے لغوی معنی آپ کے سامنے بھی آیا کہ حمد کے لغوی معنی آتے ہیں تعریف کرنا، اور اصطلاح میں تعظیم کی غرض سے کسی ایسی اچھی چیز پر تعریف کرنا جو محمود سے صادر ہو، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اصول فقہ، یہاں اصول فقہ کا لفظ نے استعمال کیا ہے، اور اصول فقہ کی علماء نے دو تعریفیں کی ہیں، ایک ہے حد اضافی اور دوسرا ہے حد لغوی۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے، اور حد لغوی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ
دونوں کے مجموعے کی تعریف، ایک ہی تعریف کر دی جائے۔ تو اصول فقہ حد اضافی کا حاصل یہ ہے کہ اصول اصل کی جمع ہے، اور عربی زبان میں اصل متعدد معنی پر بولا جاتا ہے۔ جیسے ایک معنی ہے کہ اصل وہ ہے جس پر دوسری چیز مبنی ہو۔ مثال کے طور پر چھت ہے، چھت کے لیے دیواریں اصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے باپ اصل ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں اصل کے معنی راجع کے بھی آتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، یعنی استعمال میں حقیقت یہ مجاز کے مقابلے میں راجع ہوتا ہے۔ یہاں حقیقت اور مجاز کی بھاشا ہی وہاں پڑھیں گے اس بات کو۔ اسی طرح دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ان آتوا الزکوٰۃ اصل وجوب الزکوٰۃ، یعنی قرآن کریم کے اندر جو ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، تو اس میں جو آتوا الزکوٰۃ ہے یہ وجوب زکوٰۃ کی دلیل ہے۔ یہ چند معنی ہوئے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا لفظ ہے فقہ۔ فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو جو حکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو۔ تو جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کو احکام فرعی کہتے ہیں، اور جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے ان کو احکام اصلی کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال حرام، اسی طرح جائز و ناجائز کو جاننے کا نام فقہ ہے، اور صوفیہ کے نزدیک علم و عمل کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ یہ تھا حد اضافی اصول فقہ کا۔ اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو، یعنی جن قواعد کے ذریعے فقہ کا علم ہوتا ہے ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ اسی طرح کے لفظ آگے ہے شرعی۔ شرعی شریعت ان کی جمع ہے، اور اصطلاح میں شریعت اس پسندیدہ طریقے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے وضع کیا ہو۔ یہاں شرائع سے مراد عقائد مشروعہ ہے۔